السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں خاکسار سورہ ابراہیم کے رکوع نمبر 2 کی تلاوت کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، تلاوت کے بعد حسب سابق ہم قواعد بھی پڑھیں گے۔ اب ہم سنتے ہیں سورہ ابراہیم کے رکوع نمبر 2 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لا يعلمهم إلا الله، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب۔ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا
تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ناظرین کرام، اب تک ہم سورہ ابراہیم کے رکو نمبر 2 کی تلاوت سن رہے تھے. اب ہم حسب سابق چند قواعد پڑھیں گے. سب سے پہلے وَإِذْ تَأَذَّنَ، جہاں دونوں جگہ زال جو ہے، زال کی اپنی یہ صفت ہے کہ وہ نرم آواز میں پڑھی جاتی ہے، تو اس کو زال کو ہم نرم پڑھیں گے، اور جو تا ہے اس کو باریک پڑھیں گے. ربکم میں را کو حسب سابق اس کو گول ہی پڑھیں گے. را پر زبر اور پیش آنے سے گول پڑھتے ہیں، اس وجہ سے اس کو گول ہی پڑھیں گے ہم. ربکم لئن شکرتم، نون ساکن کا یہاں اخفا ہوگا، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقین بھی نہیں ہیں کہ اس کو اظہار پڑھیں، یا اس کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف بھی نہیں ہے کہ اس کا ادغام ہو. تو ایک اور ہی صورت بچتی ہے، وہ ہے اخفا، یعنی نون ساکن اور تنوین کی جو آواز ہے اس کو پوشیدہ ادا کرنا. اب اس کو پوشیدہ ادا کرتے ہوئے ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی یہاں ادا ہوگی. اس کے بعد شکرتم میں را ساکن جو ہے اس کو گول پڑھیں گے. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن سے قبل حرف جو ہوتا ہے، یعنی یہاں را ساکن سے پہلے جو حرف کاف ہے، کاف پر زبر اور پیش، یعنی کوئی بھی حرف یہاں ہو اس پر زبر اور پیش آتا ہے تو را ساکن جو ہے اس کو گول پڑھتے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ اس کو گول پڑھیں گے. اس کے بعد لَأَزِيدَنَّكُم میں زا جو ہے یہ زال کے برعکس اس کی آواز ہے، اس کو سخت آواز میں پڑھیں گے. اور آگے نون مشدد ہے، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. پھر وَلَئِن كَفَرْتُم میں نون ساکن کا یہاں اخفا ہوگا، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ. کفرتم میں را کو گول پڑھیں گے حسب سابق. قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش آنے کی صورت میں را ساکن جو ہے اس کو گول پڑھتے ہیں.
نون مشدد ہے، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ عذابی میں ذال کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ لشدید، علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے ہم نے یہاں وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے جو آخری حرف ہے اس کو ہم نے ساکن کیا۔ ساکن کرنے کی وجہ یہ ہے، قاعدہ وقف کے مطابق 3 باتیں ہیں جن کو ہم نے ملحوظ رکھنا ہے۔ نمبر 1، اگر آخری حرف متحرک ہوتا ہے یعنی زبر زیر پیش اس پہ آتا ہے اس کو ساکن کرتے ہیں۔ نمبر 2، اگر آخری حرف پر 2 زبر آتے ہیں تو اس صورت میں اس کو الف میں تبدیل کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3، اگر آخری حرف گول تا ہوتا ہے تو اس کو ہاء ساکنہ میں تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ تو چونکہ یہاں پہ متحرک حرف ہے تو اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ اب یہ جو دال ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے۔ حروف قلقلہ میں سے جو حروف ہیں اگر وہ ساکن کی حالت میں ہے تو اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب وقف کرتے ہوئے اس کو ساکن کر دیا ہم نے تو یہاں پہ ہم قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے لشدید۔ اس کے بعد اس سے پہلے جو مد ہے، حرف مد یا ہے، اس کو عموماً ایک ہی الف کے برابر پڑھتے ہیں، لیکن یہاں آخری متحرک حرف کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس حرف مد کو ایک الف کی بجائے زیادہ اس کو لمبا کھینچ کر پڑھیں گے۔ مد عارض جس کو ٹیمپرری مد بھی کہتے ہیں، ٹیمپرری، تو اس مد کے قاعدہ کے لاگو ہونے کی وجہ سے۔ تو ناظرین کرام، آج کے کلاس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔